بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ود ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ غالب سیریز کے حوالے سے آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے غالب کا خط ہے میر مہدی حسین مجروح کے نام، اس کا متن اور اس متن کی تشریح، اس پہ ہم بات کریں گے۔ سید صاحب، نہ تم مجرم نہ میں گناہ گار، تم مجبور میں ناچار، لو اب کہانی سنو میری سرگزشت میری زبانی سنو۔ نواب مصطفیٰ خاں بامیعاد 7 برس کے قید ہو گئے تھے، سو ان کی تقصیر معاف ہوئی اور ان کو رہائی ملی۔ صرف رہائی کا حکم آیا ہے، جہانگیر آباد کی زمینداری اور دلی کی املاک اور پینشن کے باب میں ہنوز کچھ حکم نہیں ہوا۔ ناچار وہ رہا ہو کر میرٹھ ہی ہیں، ایک دوست کے مکان میں ٹھہرے ہیں۔ میں بمجرد استماع اس خبر کے ڈاک میں بیٹھ کر میرٹھ گیا، ان کو دیکھا، 4 دن وہاں رہا، پھر ڈاک میں اپنے گھر آیا۔ تاریخ آنے جانے کی یاد نہیں، مگر ہفتہ کو گیا، منگل کو آیا۔ آج بدھ 9 فروری ہے، مجھ کو آئے ہوئے 9واں دن ہے۔ انتظار میں تھا کہ تمہارا خط آئے تو اس کا جواب لکھا جائے۔ آج صبح کو تمہارا خط آیا، دوپہر کو میں جواب لکھتا ہوں۔ روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ میرٹھ سے آ کر دیکھا کہ یہاں بڑی شدت ہے اور یہ حالت ہے کہ گوروں کی پاسبانی پر کنایت نہیں۔ لاہوری دروازے کا تھانے دار منڈا بچھا کر سڑک پر بیٹھا ہے، جو باہر سے گورے کی آنکھ بچا کر آتا ہے اس کو پکڑ کر حوالات میں بھیج دیتا ہے۔ حاکم کے ہاں سے 5 بید لگتے ہیں یا 2 روپے جرمانہ لیا جاتا ہے، 8 دن قید رہتا ہے۔ اس سے علاوہ سب تھانوں پر حکم ہے کہ دریافت کرو کون بے ٹکٹ مقیم ہے اور کون ٹکٹ رکھتا ہے۔ تھانوں میں نقشے مرتب ہونے لگے۔ یہاں کا جمعہ دار میرے پاس آیا، میں نے کہا بھائی تو مجھے نقشے میں نہ رکھ، میری کیفیت کی عبارت لکھ۔ عبارت یہ کہ اسد اللہ خاں پنشن دار 1850 عیسوی سے حکیم پٹیالے والے کے بھائی کی حویلی میں رہتا ہے، نہ کالوں کے وقت میں کہیں گیا، نہ گوروں کے زمانے میں نکلا اور نہ نکالا گیا۔ کرنل براؤن صاحب بہادر کے زبانی حکم پر اس کی اقامت کا مدار ہے۔ اب تک کسی حاکم نے وہ حکم نہیں بدلا، اب حاکم وقت کو اختیار ہے۔ پرسوں یہ عبارت جمعہ دار نے محلے کے نقشے کے ساتھ کوتوالی بھیج دی۔ کل سے یہ حکم نکلا کہ یہ لوگ شہر سے باہر مکانوں کان کیوں بناتے ہیں، جو مکان بن چکے ہیں انہیں ڈھا دو اور آئندہ کی ممانعت کا حکم سنا دو۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ 5000 ٹکٹ چھاپے گئے ہیں، جو مسلمان شہر میں اقامت چاہے بقدر مقدور نذرانہ دے، اس کا اندازہ قرار دینا حاکم کی رائے پر ہے۔ روپیہ دے اور ٹکٹ لے، گھر برباد ہو جائے آپ شہر میں آباد ہو جائے۔ آج تک یہ صورت ہے، دیکھیے شہر کے بسنے کی کوئی مہورت ہے؟ جو رہتے ہیں وہ بھی خراج کیے جاتے ہیں یا باہر پڑے ہوئے ہیں وہ شہر میں آتے ہیں۔ الملک اللہ والحکم اللہ۔ نور چشم میر سرفراز حسین اور برخوردار میر نصیر الدین کو دعا، جناب میرن صاحب کو سلام بھی و دعا بھی، اس میں سے جو وہ چاہیں
قبول کریں۔ بدھ 2 فروری 1859 عیسوی۔ اچھا جی، اب اس خط پہ تبصرہ، اس کا تھوڑا سا پس منظر اور اس کی تشریح، تعارف اور پس منظر۔ مرزا غالب کی اصل پہچان اور وجہ شہرت تو ان کی شاعری ہے، جس میں ہر مزاج اور طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے قاری کی پسند کا وافر سامان موجود ہے۔ لیکن غالب کی نظر بھی اہمیت رکھتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد غالب نے محسوس کیا کہ شاعری اپنے محدود سانچوں اور تقاضوں کی بنا پر حالات و واقعات کا ساتھ دینے سے قاصر ہے۔ غالب لکھتے ہیں، بقدر ظرف نہیں شوق تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ چاچی غالب نے اپنے بیاں کی وسعت کے لیے مکتوب نگاری کے قالب کو پسند کیا اور اپنے احباب کو دل اور دلی کے حالات لکھ لکھ کر بھیجنے شروع کر دیے۔ انہوں نے خطوط نگاری میں ایسے اسلوب اور لب و لہجے کا انتخاب کیا کہ بقول خود مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ یہی خطوط جدید اردو نثر کا سنگ میل ثابت ہوئے۔ غالب کے خطوط کے 2 مجموعے عود ہندی اور اردو معلیٰ بالترتیب 1868 اور 1869 میں شائع ہوئے۔ یہ خط میر مہندی حسین مجروح کے نام ہے۔ وہ غالب کے عزیز ترین شاگردوں میں سے تھے۔ 1857 کے انقلاب کے بعد پانی پت چلے گئے۔ بہت اچھے شاعر تھے۔ غالب کو مجروح کے دلی چھوڑ جانے کا بڑا رنج تھا۔ خطوں میں بار بار اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ اب اس خط میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی۔ سرگزشت، کہانی، اب بیتی، ناچار، مجبور، بے بس و مصطفیٰ خاں معروف شاعر شیفتہ تخلص کرتے تھے۔ میعاد، مدت، دورانیہ، تقصیر، غلطی، قصور، خطا۔ جہانگیر آباد ایک قصبہ یہاں شیفتہ کی جاگیر تھی۔ املاک، ملکیت، جائیداد۔ پینسن یعنی پینشن۔ ہنوز، ابھی تک۔ ناچار، مجبوراً۔ بامجرد استماع اس خبر کے، خبر فقط یہ خبر سن کر، لفظی معنی۔ استماع سننا، سماعت کرنا۔ ڈاک میں بیٹھ کر، تیز رفتار ڈاک لے جانے والی گاڑی میں بیٹھ کر۔ گورے، انگریز، فرنگی، حاکم۔ پاسبانی، نگرانی۔ نگہبانی، گوروں کی پاسبانی پر قناعت نہیں ہے۔ انگریزوں نے 1857 میں دلی پر قبضہ کرنے کے بعد فقط اپنی نگرانی کافی نہیں سمجھی، بلکہ اجازت اور پرمٹ کے کسی کو دہلی میں آنے اور رہائش پذیر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ انگریزوں نے لوگوں کی نگرانی کے لیے مقامی تھانے دار کو بھی مامور کر رکھا تھا، جیسے لاہوری دروازے کا تھانے دار۔ لاہوری دروازہ پرانی دلی کے 12 دروازوں میں سے ایک دروازہ۔ مونڈا، اسٹول وغیرہ۔ ہیڈ بید، کوڑا یا ہنٹر۔ مقیم، قیام پذیر۔ جمعہ دار، داروغہ۔ کون بے ٹکٹ مقیم ہے، کون بلا اجازت رہائش پذیر ہے۔ نقشے مرتب ہونے لگے، تفصیلی فہرستیں بننے لگیں۔ نقشے میں نہ رکھ، مجھے اس فہرست میں شامل نہ کر۔ اقامت، ٹھہرنا، قیام کرنا۔ مدار، دار و مدار۔ کوتوالی، تھانہ، پولیس اسٹیشن۔ حکیم پٹیالے والے، حکیم احسن اللہ خاں، جو سن 1857 کے غدر میں انگریزوں کے وفادار رہے۔ کالوں کے وقت میں، مقامی مغل حکمرانوں کے عہد اقتدار میں۔ یہ لوگ شہر سے ڈیش حکم سنا دو۔ انگریزوں نے دلی پر قبضہ کیا تو ماسوا چند لوگوں کے زیادہ تر آبادی ان کے خوف سے فرار ہو چکی تھی، جو شہر سے باہر نکال دی گئی تھی۔ اب انہیں دہلی کے اندر آنے کی اجازت نہ تھی، خصوصاً مسلمانوں کو۔ انگریز اپنے خلاف بغاوت کا ذمہ دار مسلمانوں ہی کو سمجھتے تھے۔ یہ لوگ شہر سے باہر ڈیرے ڈال کر خیموں اور عارضی جھونپڑیوں میں رہائش پذیر تھے۔
شہر میں داخلے کی اجازت دینے میں انگریز لیت و لال کر رہے تھے، چنانچہ تنگ آ کر ان لوگوں نے شہر سے باہر ہی مکان بنانا شروع کر دیے۔ انگریزوں نے حکم جاری کیا کہ مکان نہ بنائے جائیں، بلکہ جو بن گئے ہیں انہیں مسمار کر دیا جائے اور آئندہ کوئی مکان نہ بنایا جائے۔ ممانعت منع ہونا۔ 5000 ٹکٹ۔ دلی میں قیام کے لیے 5000 اجازت نامے بقدر مقدور نذرانہ دے، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق جرمانہ یا رشوت دے۔ قرار دینا، مقرر کرنا، ٹھہرنا۔ مہورت، مناسب وقت، مناسب گھڑی۔ اخراج، نکال دینا، خارج کرنا۔ الملک اللہ والحکم اللہ۔ ملک اللہ کا ہے اور حاکمیت بھی اسی کی ہے، یعنی اصل اور دائمی حکمران تو اللہ ہے۔ انگریز ہوں یا مغل یا مقامی حکمران، سب عارضی اور وقتی حاکم ہیں۔ نور چشم، آنکھوں کی روشنی یعنی بیٹا۔ میر سرفراز حسین میر مہدی حسین مجروح کے بھائی تھے۔ میر نصیر الدین، یہ مولانا فخر الدین فخر عالم، وفات 1785 کے خلیفہ شاہ محمد عالم کی اولاد میں سے تھے۔ الفاظ میں کی بات تشریح۔ اس خط میں سن 1857 کے ہنگامے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جس میں مسلمان خاص طور پر عتاب کا شکار تھے۔ اسی بنا پر غالب لکھتے ہیں، اگر تم مجھ سے دور ہو تو اس میں ہم دونوں کا قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ حالات کا تقاضا ہے۔ مجروح ان دنوں پانی پت میں رہائش پذیر تھے۔ غالب اپنی کہانی اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی 7 برس کی قید معاف ہو چکی تھی اور وہ میرٹھ میں کسی دوست کے ہاں مقیم تھے۔ اب ان کی جہانگیر آباد کی جاگیر و جائیداد کے بارے میں کچھ فیصلہ نہیں ہوا۔ غالب ان سے ملاقات اور احوال پرسی کے لیے میرٹھ گئے۔ غالب ڈاک میں بیٹھ کر گئے تھے، کیونکہ سفر کرنے کے لیے تیز رفتار ذریعہ ڈاک ہی کا تھا۔ 4 دن وہاں رہے اور تقریباً 23 جنوری کو گئے تھے۔ 2 فروری کو یہ خط لکھ رہے تھے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ دلی کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ اس خط میں دلی کی خرابی اور لاہوری دروازے کے تھانے دار کی سختی کا بھی تذکرہ ہے، نیز غالب کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کا ذکر بھی ہے، جو کرنل براؤن کے حکم پر دلی میں مقیم رہے۔ انگریزوں نے سن 1857 میں دلی پر قبضہ کرنے کے بعد فقط اپنی نگرانی کافی نہیں سمجھی، بلکہ بغیر اجازت اور پرمٹ کے کسی کو دہلی میں آنے اور رہائش پذیر ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ انگریزوں نے لوگوں کی نگرانی کے لیے مقامی تھانے داروں کو بھی مامور کر رکھا تھا، جیسے لاہوری دروازے کا تھانے دار وغیرہ وغیرہ۔ لاہوری دروازے پر، جو پرانی دلی کے 12 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، کے باہر بیٹھا تھانے دار کسی کو دلی میں نہیں آنے دیتا۔ اگر کوئی آنکھ بچا کر آ جاتا تو اس کو سزا ملتی۔ غالب لکھتے ہیں کہ اس تھانے کا داروغہ میرے پاس بھی آیا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ میں حکیم پٹیالے والے کے، جو سن 1857 کے غدر میں انگریزوں کے وفادار تھے، کہ بھائی کی حویلی میں رہتا ہوں۔ میں مغلوں کے دور میں بھی کہیں نہیں گیا اور نہ انگریزوں کے زمانے میں نکالا گیا ہوں۔ یہ کرنل برن نے حکم دیا تھا۔ کرنل براؤن کا اصل نام کرنل برن تھا۔ دلی شہر پر انگریزی راج قائم ہو چکا تھا۔ مقامی باشندے بالخصوص مسلمان ان کے غیظ و غضب کا شکار تھے۔ کچھ لوگ مارے جا چکے تھے، کچھ دلی چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور جو مسلمان اس سارے ہنگامے اور سختی کے باوجود دلی میں مقیم تھے، ان کو دلی شہر سے باہر نکال کر حکم نامہ جاری کر دیا گیا تھا کہ یہ لوگ دلی شہر میں رہائش رکھنے کے خواہش مند ہیں، وہ اپنی اپنی جیب اور استطاعت کے مطابق نئی انتظامیہ کو رقم دیں، ان کے چھاپے ہوئے ٹکٹ اجازت نامے خریدیں۔ رشوت یا جرمانے کی رقم کا تعین بھی حاکم کی صوابدید پر تھا۔ انہیں اس بات سے کچھ غرض نہیں تھی کہ جرمانہ دیتے ہوئے یا ٹکٹ خریدتے ہوئے کوئی کوڑی کا محتاج ہو جائے یا اس کا گھر بار ہی اجڑ جائے، گھر میں فاقوں کی نوبت آ جائے، بلکہ انہیں تو اپنی جبری کمائی سے غرض تھی،
اور دینے والے محکوم اور مجبور اور بیگار ہونے کی بنا پر یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے کہ چلیں سر چھپانے کو چھت پر میسر آ جائے گی۔ جن لوگوں کے پاس جرمانے کی رقم ادا کرنے کی استطاعت نہیں تھی وہ کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ شاید حاکم کے دل میں کوئی رحم دلی کی صورت پیدا ہو جائے، ان کی خطائیں اور جرمانہ معاف کر دیا جائے۔ غالب فرماتے ہیں یہ مبارک گھڑی نہ جانے کب آئے گی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ انگریزوں کی نئی حکمت عملی کیا ہوگی۔ وہ دلی کے بچے کچھ افراد کو بھی نکال باہر کرتے ہیں یا باہر پڑے ہوں پر رحم فرماتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ان کا عربی عبارت کے ٹکڑے کا استعمال نہایت بامعنی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انگریزوں کا یہ اقتدار عارضی ہے، اصل میں تو یہ ملک اللہ کا ہے اور اس پر حاکمیت بھی اللہ ہی کی ہے۔ آخر میں مجروح کے بھائی سرفراز حسین اور میرن اور نصیر الدین کو سلام دعا لکھی ہے اور اپنا نام صرف غالب لکھا ہے۔ اچھا جی، یہاں تک جی ہمارا خط جو ہے اس کا متن اور اس کی تشریح، مشکل الفاظ کے معنی، ہر چیز کی میں نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ خط سمجھ آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔